آج تو کھانا فل پیٹ بھر کر کھاؤں گی اور کھانے کے سارے ریکارڈ توڑ دوں گی۔ بن بلائی شادی پر عرشیہ ندیدوں کی طرح کھانا ڈھالتے ہوئے خود سے بولی تھی، جب اچانک سے اپنے پیچھے سے کاٹ دار لہجے میں بھاری بھرکم آواز سنائی دی تھی۔ مفت کھانا ملے تو ہر کوئی مکھیوں کی طرح وہاں پر بن بنانا شروع ہو جاتا ہے اور انسان تو بے لگام ہو جاتے ہیں۔ پیچھے سے آتی آواز سن کر عرشیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی سانس جیسے رک سی گئی تھی۔ اس کے پیچھے اس کا خبیث باس علی یار کھڑا تھا، جو چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سر آپ اب یہاں پر؟ علی یار کو دیکھ کر عرشیہ گھبراہٹ میں ہکلا رہی تھی، مگر پھر خود پر ضبط کرتے مکمل اعتماد کے ساتھ بولی تھی، لگتا ہے آپ یہاں پر کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی بات نہیں سر، اگر کوئی پوچھے گا تو میں کہہ دوں گی آپ میرے ساتھ ہیں۔ آپ پیٹ بھر کر کھانا کھائیے، جتنا آپ نے کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ عرشیہ علی یار کے ہاتھوں میں پلیٹ تھماتے وہاں سے جانے لگی تھی، جب علی یار نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ مس عرشیہ، آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ جی سر، ضرور میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ کو کیوں نہیں بتاؤں گی؟ اگر میں آپ کو نہیں بتاؤں گی تو پھر کس کو بتاؤں گی؟ عرشیہ اپنا ہاتھ گردن پر پھیرتے یہاں وہاں نظر گھماتے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر اندر سے وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مس عرشیہ، اگر آپ نے یہاں وہاں دیکھ کر چیزوں کا جائزہ لے لیا ہو تو میرے سوال کا جواب بھی دے دیجیے۔ عرشیہ کی حرکت کو دیکھتے علی یار دوبارہ سے یہ بولا تھا، جس پر عرشیہ چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے آہستہ سے بولی، وہ اصل میں آج میری دوست کی شادی ہے نا، تو اسی نے انوائٹ کیا تھا، اسی کی شادی اٹینڈ کرنے آئی ہوں۔ عرشیہ ہنستے ہوئے بولی تھی، جس پر علی یار نے آئی برو چڑھاتے اسے دیکھا۔ سر آپ کھانا کھائیے نا، میں ذرا سلامی اپنی دوست کو دے کر آئی۔ عرشیہ پھر سے وہاں سے نکلنے لگی تھی، جب علی یار نے اس کے ہاتھوں سے لفافہ چھین لیا۔ یہ لفافہ مجھے دے دیجیے کیونکہ آج میری ہی بہن کی شادی ہے۔ کیا؟ آپ کی بہن کی شادی؟ علی یار کی بات سن کر عرشیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک علی یار کی کزن اس کے قریب آئی۔ ارے علی یار، یہ کون ہے جس سے تم اتنی دیر سے باتیں کر رہے ہو؟ وہ اپنے سادے سے سوٹ میں کھڑی عرشیہ کی جانب دیکھتے بولی تھی۔ شرم اور ذلت کے باعث عرشیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ نظریں نیچے کیے وہاں سے فرار کی راہ تلاش کر رہی تھی، مگر اپنے سامنے کھڑے باس کی موجودگی میں وہاں سے بھاگنا اس کے لیے ناممکن سا تھا۔ اس پر علی یار کے سامنے ہوتی اپنی بے عزتی پر عرشیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ سر جھکائے شرمسار سے کھڑی تھی، جب علی یار کی بات پر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میٹ مائی فیوچر وائف مسز علی یار۔ علی یار نے عرشیہ کا بازو تھام کر اپنے قریب کیا اور مسکراتے ہوئے اپنی کزن کو عرشیہ کے بارے میں بتایا تھا، جس پر اس کی کزن حیرت کا مجسمہ بنے کبھی علی یار کو تو کبھی اس کے ساتھ کھڑی سادہ سی عرشیہ کو دیکھ رہی تھی۔ سیریسلی علی یار، شی واز یور فیوچر وائف؟ کہاں تم اور کہاں یہ؟ اس کی حالت دیکھ کر تو لگتا ہے کہ اسے ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے ملتا ہوگا، اور یہ یہاں پر بھولی بسری مفت کا کھانا کھانے آ گئی ہوگی، اور تم اسے اپنی فیوچر وائف بتا رہے ہو؟ مذاق کر رہے ہو کیا تم؟ وہ علی یار کی پرسنالٹی کے آگے عرشیہ کی خستہ حالت کا موازنہ کرتے بولی تھی۔ اس کی اس بات پر عرشیہ کی آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے کسمسا رہی تھی، مگر علی یار کی گرفت مضبوط ہونے کے سبب وہ وہاں سے 1 انچ بھی نہ ہل سکی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ انسان نہیں ہے؟ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ ایک انسان ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس طرح کی لڑکی کو زندگی میں شامل کراؤں۔ تم جاؤ یہاں سے، اپنا کام کرو۔ علی یار غصے سے کہتا عرشیہ کا بازو پکڑتے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کی کزن پیچھے کھڑی ان دونوں کو جاتے ہوئے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ عرشیہ نے علی یار کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی۔ علی یار سنجیدگی سے اسے وہاں سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔
پہلی بار اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی تھی، ایک ایسی ہلچل جسے وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ انٹرویو کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، اسے اس جاب کی سخت ضرورت تھی، اور کافی جدوجہد کے بعد آج اسے اتنی بڑی کمپنی میں انٹرویو کی کال آئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس ملازمت کے مل جانے کی دعائیں کر رہی تھی کہ اچانک اس کا نام پکارا گیا، عرشیہ۔ اپنے نام کی پکار سن کر وہ فوراً کھڑی ہوئی اور سامنے بنے کیبن میں داخل ہو گئی۔ عرشیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تو اندر کا منظر باہر کی گہما گہمی سے بالکل مختلف تھا۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک اور ایک مخصوص خاموشی طاری تھی۔ سامنے میز کے اس پار ایک روبدار شخصیت بیٹھی تھی جس نے نظریں اٹھا کر عرشیہ کی جانب دیکھا۔ بیٹھیے مس عرشیہ۔ ان کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ عرشیہ نے کرسی سنبھالتے ہوئے گہری سانس لی اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ اس کی نظریں میز پر پڑے اپنے فولڈر پر تھی جس میں اس کی برسوں کی محنت اور ڈگریاں قید تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ چند منٹ اس کی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ تو عرشیہ، ہمیں بتائیں، آپ اس کمپنی میں کام کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ انٹرویو لینے والے نے پہلا سوال داغا۔ سر، آپ کی کمپنی انڈسٹری میں اپنی جدت اور بہترین ورک کلچر کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ اس نے بغیر ہچکچائے بولنا شروع کیا۔ میں نے اپنی تعلیم کے دوران صرف کتابیں نہیں پڑھی بلکہ ان مسائل کا حل بھی تلاش کیا ہے جن کا سامنا آج کل کی مارکیٹ کو ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری صلاحیتیں اور کام کرنے کا جنون آپ کے ادارے کے لیے قیمتی اثاثہ ثابت ہوں گے۔ میں یہاں صرف نوکری کرنے نہیں بلکہ کچھ ڈیلیور کرنے آئی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ اور سچائی تھی کہ انٹرویو لینے والے شخص نے، جو اب تک محض کاغذات الٹ پلٹ رہا تھا، اپنی انک ٹھیک کی اور پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ متاثر کن جواب ہے، اس نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، لیکن کیا آپ دباؤ میں کام کر سکیں گی؟ ہماری ڈیڈ لائنز بہت سخت ہوتی ہیں۔ عرشیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سر، دباؤ ہی تو وہ چیز ہے جو کوئلے کو ہیرا بناتی ہے۔ میں چیلنجز سے گھبراتی نہیں بلکہ ان سے سیکھتی ہوں۔ انٹرویو لینے والے صاحب عرشیہ کے اعتماد اور حاضر جوابی سے اتنے متاثر ہوئے کہ چند مزید سوالات کے بعد انہوں نے مسکراتے ہوئے فائل بند کر دی اور کہا، ویلکم ٹو دی ٹیم عرشیہ، آپ کی جوائننگ کل سے ہے۔ عرشیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ تقریباً اٹھتی ہوئی گھر پہنچی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے بیمار باپ کے گلے لگ کر بتایا، ابو، میری نوکری لگ گئی ہے، وہ بھی اتنی بڑی کمپنی میں۔ اس کے باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور انہوں نے ڈھیروں دعائیں دی۔ اگلے دن عرشیہ اپنے مخصوص چلبلے انداز میں تیار ہو کر آفس پہنچی۔ وہ اپنی خوشی میں اتنی مگن تھی کہ لفٹ سے نکلتے ہوئے فون پر اپنی سہیلی کو بتا رہی تھی، ہاں یار، بس اب دیکھنا تیری بہن اس آفس پر راج کرے گی، بس کوئی کھوسٹ باس نہ مل جائے۔ اسی دوران وہ مڑی اور سامنے سے آتے ہوئے ایک لمبے چوڑے وجیح شخص سے زوردار طریقے سے ٹکرا گئی۔ عرشیہ کے ہاتھ سے فائلیں چھوٹ کر گر گئی اور خود اس کا توازن بگڑا۔ اوہ ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا آپ بھی میری طرح پہلے دن آئے ہیں یا راستہ بھول گئے؟ عرشیہ نے سنبھلتے ہی اپنی شرارتی عادت کے مطابق سامنے والے کو جھاڑنا شروع کر دیا، بغیر یہ دیکھے کہ وہ کون ہے۔ وہ شخص جس کا نام علی یار تھا اور جو اس کمپنی کا CEO تھا، حیرت سے اس چھوٹی سی قد کی لڑکی کو دیکھنے لگا جو اسے ہی سبق سکھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سخت تاثر تھا، لیکن عرشیہ کی معصومانہ شرارت دیکھ کر اسے غصہ آنے کے بجائے عجیب سی دلچسپی محسوس ہوئی۔ جی نہیں، میں راستہ نہیں بولا، علی یار نے اپنی گہری آواز میں کہا۔ اچھا، تو پھر شاید آپ کو نظر کم آتا ہے۔ اتنا بڑا انسان سامنے سے آ رہا تھا اور آپ دھڑام سے ٹکرا گئے۔ عرشیہ نے اپنی فائلیں اٹھاتے ہوئے منہ بنا کر کہا اور اسے وہیں حیران چھوڑ کر آگے بڑھ گئی، جبکہ علی یار وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو اس کے ملازمین نے شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ ابھی کمپنی کے سب سے طاقتور انسان سے پنگا لے کر آئی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مینیجر نے آ کر عرشیہ کو مطلع کیا، مس عرشیہ،
CEO صاحب نے تمام نئے جوائن کرنے والوں کو میٹنگ ہال میں بلوایا، جلدی چلیں۔ عرشیا نے اپنا دوپٹہ درست کیا، ایک ببل گم منہ میں ڈالی اور اچھلتی کودتی میٹنگ ہال میں جا پہنچی۔ وہاں پہلے ہی کافی سنجیدہ ماحول تھا۔ عرشیا سب سے پیچھے والی کرسی پر بیٹھ کر اپنے ناخن دیکھنے لگی کہ اچانک ہال کے دروازے کھلے۔ پورے ہال میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ عرشیا نے تجسس سے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ سامنے وہی راستہ بھولا ہوا شخص پورے روب اور دبدبے کے ساتھ چلتا ہوا ڈائس کی طرف آ رہا تھا۔ مینیجر نے جھک کر کہا، گڈ مارننگ سر علی یار۔ عرشیا کے حلق میں جیسے ببل گم پھنس گئی ہو۔ او تیری خیر، یہ تو وہی کھمبا ہے جس سے میں ٹکرائی تھی، اور یہ CEO ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنا چہرہ فائل کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ علی یار کی نظریں ہال کا جائزہ لیتے ہوئے سیدھی آخری لائن میں بیٹھی اس لڑکی پر رکی جو اب چوہے کی طرح چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے مائک سنبھالا اور گہری آواز میں بولا، خوش آمدید۔ مجھے امید ہے آپ سب کا پہلا دن اچھا گزر رہا ہوگا، خاص طور پر ان کا جنہیں لگتا ہے کہ میں راستہ بھول گیا ہوں یا مجھے نظر کم آتا ہے۔ ہال میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے کہ سر آج کس موڈ میں ہیں، جبکہ عرشیا نے فائل کے پیچھے سے صرف ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ علی یار کی نظریں براہ راست اس کی آنکھ سے ٹکرائی اور اس نے ایک بھویں اچکا کر اس سے اشارہ کیا۔ عرشیا نے وہیں بیٹھے بیٹھے ٹھنڈی آہ بھری اور سوچا، لو بیٹا عرشیا، راج کرنے آئی تھی اور پہلے ہی دن پھانسی کا انتظام کر لیا۔ عرشیا نے جب دیکھا کہ علی یار کی نظریں سیدھی اس پر جمی ہیں تو اس نے سوچا اب ڈر کر کیا فائدہ۔ اس نے آہستہ سے اپنی فائل نیچے کی اور ایک ایسی معصوم مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی علی یار نے اپنے مینیجر کو پاس بلایا اور پوچھا، یہ جو سامنے لڑکی کھڑی ہے کیا نام ہے اس کا؟ مینیجر نے ادب سے جواب دیا، سر اس کا نام عرشیا ہے، آج ہی اس کی پہلی جوائننگ ہے، اسے میرے کیبن میں بھیجیں۔ علی یار یہ مختصر حکم دے کر اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ مینیجر فوراً عرشیا کے پاس پہنچا اور بولا، مس عرشیا، CEO صاحب نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا ہے، آپ پلیز فوراً وہاں جائیے۔ مینیجر کی بات سن کر عرشیا کو محسوس ہوا جیسے اس کی جسم سے روح فنا ہو گئی ہو۔ اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس فضا کے سپرد کیا اور دل میں سوچا، تیار ہو جاؤ عرشیا، لگتا ہے پہلے ہی دن آفس سے واپسی کا ٹکٹ کٹنے والا ہے۔ آفس کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے ایک بار پھر ہمت جمع کی، گہرا سانس لیا اور دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ علی یار نے جب اسے اندر آنے کو کہا تو وہ چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سر آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ علی یار نے ایک نظر عرشیا کی جانب دیکھا، اس کی گھبراہٹ کو بھانپا اور پھر لبوں پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ علی یار کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے گہرائی سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر گھبراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ خاموشی اتنی طویل ہوئی کہ عرشیا کو اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دینے لگی۔ اس خاموشی سے خوف کھا کر عرشیا فوراً بولی، سر کیا آپ نے مجھے بلایا تھا؟ عرشیا کی نرم و نازک آواز سن کر علی یار اپنی کرسی پر ٹھیک سے بیٹھا اور اسے بھی اپنے سامنے اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کا بولا۔ جی مس عرشیا، پلیز آپ بیٹھ جائیے۔ ہاں تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں کھڑوس ہوں اور مجھے نظر بھی کم آتا ہے، رائٹ ہے نا؟ علی یار کی بات سن کر عرشیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ علی یار پھر سے بولا، اور بھی آپ کچھ کہہ رہی تھی، اس طرح کا کچھ کیا تھا؟ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچنے کے انداز میں بولا تھا کہ اچانک ہی عرشیا کی آواز نکلی، سر وہ ایکچولی میں اپنی دوست سے مذاق کر رہی تھی، دراصل پتہ ہے کیا، وہ مجھے بہت تنگ کر رہی تھی، بس اس لیے میں کچھ بھی بولتی چلی گئی اور بولتی چلی گئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا آپ یہاں ہوں گے تو میں کبھی بھی ایسی بات نہ کہتی، پلیز آئی ایم ویری ویری سوری۔ عرشیا اپنے چہرے پر زبردستی کی شرمندگی لاتے ہوئے بولی، جس پر علی یار نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ پلیز سے معاف کر دیجئے نا، اب پلیز مجھے کام سے مت نکالیے گا، میں بہت اچھے سے بہت دل لگا کے کام کروں گی، سچ میں آپ کو کسی قسم کا کوئی لاس نہیں ہوگا، مجھے جاب کی بہت ضرورت ہے، پلیز نا سر مجھے مت نکالیے گا۔
ریلیکس مس عرشیہ، آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کو یہاں سے نکالنے والا ہوں؟ علی یار نے سوالی انداز میں پوچھا تھا، جس پر عرشیہ کے چہرے پر اطمینان چھا گیا۔ وہ ایکچولی سر، میں نے یہاں سب سے یہی سنا ہے کہ کسی کی بھی غلطی پر آپ اسے فوراً فائر کر دیتے، مطلب نکال دیتے ہیں۔ فائر والی بات پر اچانک عرشیہ کے ہاتھ گھبراہٹ میں بند گئے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ مس عرشیہ، بہت بولتے ہیں آپ۔ سوری سر۔ نہیں، اچھی بات ہے، بولنا چاہیے، مگر اتنا جتنا اگلا سننا پسند کرے۔ ہاں، آپ کو میں یہاں سے نہیں نکالوں گا، اور جو آپ نے سنا وہ بھی بالکل ٹھیک تھا۔ آپ کو نہ نکالنے کی وجہ جانتی ہیں کیا ہے؟ کیا سر؟ وہ یہ کہ میں آپ میں کانفیڈنس دیکھ چکا ہوں، اور میری اس کمپنی کو ایسے ہی انسان کی ضرورت ہے جو فل کانفیڈنٹ ہو۔ امید کرتا ہوں آپ سے کہ جتنا آپ بولتی ہیں اس سے زیادہ آپ دل لگا کر کام بھی کریں گی۔ اگر مجھے لگا آپ انفٹ ہو رہی ہیں یا کچھ بھی ایسا کر رہی ہیں جو اس کمپنی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ سمجھ رہی ہوں گی میری بات۔ علی یار اپنا جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے بولا، جس پر عرشیہ فوراً بولی، ڈونٹ وری سر، بس اب آپ نے اپنے آفس کی ڈور عرشیہ کے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ اب دیکھیے گا عرشیہ آپ کے اس آفس کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اوکے سر، اب میں چلتی ہوں، بائے۔ عرشیہ دروازے کی جانب گئی تھی جب اچانک پلٹی، ویسے سر، میں نے سنا تھا اس کمپنی کا جو CEO ہے وہ انتہائی کھڑوس، غسیل، دوسروں کو کمتر سمجھنے والا اور ایک ہینڈسم دکھنے والا انسان ہے۔ مس عرشیہ، یہ آپ میری تعریف کر رہی ہیں یا انسلٹ؟ نہیں سر، میں تعریف کرنا چاہتی ہوں، مگر کیا کروں، جو سنا ہے آپ کو وہی بتا رہی ہوں نا۔ اب میرا جملہ تو سن لے پورا۔ جی بولیے، مزید آپ نے کیا سنا میرے بارے میں؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سب کے ساتھ اور بھی کچھ ہے۔ اور وہ کیا؟ ایک مسکرا دینے والے شخص، اب بہت پیارے لگتے ہیں مسکراتے ہوئے، سچ میں۔ یہ کہہ کر عرشیہ فائل اٹھاتے وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ علی یار اس کی بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ یہ لڑکی بنا پتہ نہیں کون سی دنیا سے آئی ہے۔ اگلا 1 مہینہ عرشیہ کے لیے کسی ایڈونچر سے کم نہیں تھا۔ وہ پورے آفس میں اپنی شرارتی طبیعت اور زیادہ بولنے کی وجہ سے مشہور ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اسکلز اتنی بہتر تھی کہ اس کے سامنے کھڑے سینئر سے سینئر بندہ بھی سوچ میں پڑ جاتا کہ آخر یہ لڑکی آئی کہاں سے۔ علی یار کو اپنے آفس کا یہ بدلا سا ماحول حیران کرنے پر مجبور کر دیتا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ علی یار جیسا غصے والا انسان عرشیہ کو کچھ کہتا کیوں نہیں، اور علی یار بھی یہی سوچتا کہ آخر عرشیہ کے سامنے وہ کچھ کہہ کیوں نہیں پاتا۔ آج ایک بہت اہم میٹنگ تھی، مگر علی یار کا اسسٹنٹ آج چھٹی پر تھا۔ یہ بات آفس کے اسٹاف سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ عرشیہ آفس میں داخل ہوئی تو ماحول اسے عجیب سا لگا۔ اس نے ساتھ بیٹھی لڑکی سے پوچھ لیا، یار آفس میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کوئی فوت ہو گیا کیا؟ دعا کرو کہ کوئی فوت نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوا نا تو ہم سب یہاں سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ مگر کیوں؟ تمہیں پتہ ہے آج کی میٹنگ کے لیے سر نے کتنی محنت کی تھی۔ ان کے اسسٹنٹ نے آج ہی کے دن چھٹی کر لی، اور امپورٹنٹ فائل بھی انہی کے پاس ہے۔ عرشیہ سب باتیں غور سے سن رہی تھی، پھر بولی، کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس اس کی کوئی انفارمیشن ہے؟ سب کو جو معلوم تھا اسے بتا دیا۔ عرشیہ ایک پوائنٹ اپنے رجسٹر پر لکھتی گئی۔ سب ختم ہونے کے بعد اس نے رجسٹر پر نظر ڈالی اور مسکرا دی۔ میٹنگ ہال میں علی یار غصے سے بیٹھا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور عرشیہ اندر داخل ہوئی۔ میری غلطی ہے، میں بہت لیٹ ہو گئی، ٹریفک بہت تھا۔ مزید کسی کو انتظار نہ کرواتے ہوئے ہم میٹنگ شروع کرتے ہیں۔ وہ بغیر کسی کو بولنے کا موقع دیے میٹنگ شروع کر چکی تھی۔ اس کی پریزنٹیشن اور پوائنٹس دیکھ کر علی یار بھی حیران رہ گیا۔ میٹنگ کامیاب رہی۔ سب کے جانے کے بعد علی یار عرشیہ کے قریب آیا، مگر وہ فوراً بولی، تھینک یو کہنے کی ضرورت نہیں ہے سر، یہ سب میں نے اپنے لیے کیا ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ کمپنی کے مفاد میں کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر آج یہ میٹنگ نہ ہوتی تو ایک طرف تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑتی اور دوسری طرف ہماری کمپنی خسارے میں چلی جاتی، اور اگر کمپنی خسارے میں جاتی تو آپ کے پاس 2 ہی راستے بچتے۔ پہلا یہ کہ آپ کمپنی بند کرتے اور ہم جیسے ورکرز کو نکال دیتے، اور دوسرا یہ کہ آپ ہماری کئی مہینوں کی سیلری روک لیتے۔
اب کیا ہے نا سر کہ مجھ جیسی غریب اور معصوم لوگ جاب کرتے ہیں اسی لیے کہ مہینے کے آخر میں تنخواہ مل سکے، اور بنا سیلری کے تو میں کام نہیں کر سکتی، بس اسی لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ عرشیہ نے ایک ہی سانس میں بغیر رکے اپنی بات مکمل کی اور پھر مسکراتے ہوئے دوبارہ بولی، اب اگر آپ کو واقعی شکریہ ادا کرنا ہی ہے تو اس کے بدلے مجھے چھٹی دے دیں، کیونکہ مجھے اپنے بابا کو لے کر ہاسپٹل جانا ہے۔ میں آئی تو آپ سے چھٹی مانگ رہی تھی، مگر آفس کی خاموشی مجھے کھانے کو دوڑ رہی تھی، اس لیے پہلے میٹنگ سنبھالی۔ اور ہاں سر، شکریہ میرا نہیں، اپنے سٹاف کا ادا کریں، کیونکہ ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کا سٹاف آپ کا نام سن کر ہی تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ ایک باس کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا عملہ اس سے اپنی پریشانی بلا جھجک شیئر کر سکے۔ اتنی انڈرسٹینڈنگ تو ہونی چاہیے کہ باس اور سٹاف دونوں کی ایک دوسرے کی بات سن سکے۔ خیر سر، اب میں چلی، اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا۔ وہ اپنی تیز رفتار باتوں کے ساتھ سب کچھ کہہ کر بھاگ گئی۔ علی یار ساکت کھڑا حیرت سے عرشیہ کو جاتے دیکھتا رہا، مگر اس کے کانوں میں ابھی عرشیہ کی آواز گونج رہی تھی کہ آپ کا سٹاف آپ سے بہت ڈرتا ہے۔ پہلی بار علی یار کو احساس ہوا کہ وہ اپنے پروفیشن کو لے کر اس قدر سنجیدہ ہو گیا تھا کہ یہ بھول ہی گیا کہ اس کے ساتھ کام کرنے والے محض مشین نہیں بلکہ جیتے جاگتے انسان ہیں جو احساس اور جذبات رکھتے ہیں۔ علی یار دھیرے دھیرے چلتا ہوا سٹاف کے پاس آیا اور پہلی بار اپنے لہجے میں غیر معمولی نرمی سمو کر بولا، آپ سب نے آج جتنی مدد کی میں اس کے لیے تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، لیکن یقین جانیے آپ کو مجھ سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی مسئلہ ہو یا جو بات کہنا چاہیں بلا جھجک میرے پاس آ سکتے ہیں۔ مجھ سے صرف تب ڈریں جب آپ نے کچھ غلط کیا ہو یا مجھ سے کچھ چھپایا ہو، ورنہ آپ کا یہ باس ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ علی یار نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور سب کے چہروں پر پھیلی حیرت کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، آپ سب بہت محنتی اور قابل احترام ہیں، اس لیے آج سے اپنے باس کو باس نہیں بلکہ ایک دوست سمجھے۔ اس پروجیکٹ کے لیے میں چند نئے لوگوں کو بھی ہائر کروں گا، اور اگر ہماری محنت رنگ لائی تو میرا وعدہ ہے میں آپ سب کو نہ صرف بونس دوں گا بلکہ ایک اچھی جگہ پر شاندار ڈنر بھی کرواؤں گا۔ یہ آپ کے باس کا نہیں بلکہ آپ کے ایک دوست کا وعدہ ہے۔ علی یار یہ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا جبکہ پورا سٹاف حیرت کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ یہ ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ علی یار نے ان سے اتنی نرمی اور اپنائیت سے بات کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ عرشیہ تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے چھوٹے سے گھر کے صحن میں داخل ہوئی، جہاں اس کے بوڑھے اور بیمار باپ اس کا چارپائی پر لیٹا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ ابو میں آ گئی، اور آپ کو پتہ ہے آج میں نے میٹنگ میں کمال کر دیا، عرشیہ نے اندر داخل ہوتے ہی چہک کر کہا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اپنے باپ کے زرد چہرے اور ان کی اکھڑتی سانسوں پر پڑی تو اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر گر گیا۔ ابو اب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ گھبرا کر ان کے قریب بیٹھی۔ اس کے باپ نے لرزتے ہاتھوں سے عرشیہ کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر نکاہت اس قدر تھی کہ وہ صرف ہلکی سی کراہ کر رہ گئی تھی۔ عرشیہ نے فوراً پڑوسی کی مدد سے اپنے باپ کو قریبی ہسپتال پہنچایا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اس کی زبان پر وید تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلے، ان کے چہرے کی سنجیدگی عرشیہ کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ ڈاکٹر صاحب میرے ابو کیسے ہیں؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی آہ بھری اور فائل دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیں بیٹا، آپ کے والد کی حالت کافی تشویشناک ہے، ان کو جو جان لیوا بیماری لاحق ہے وہ اب آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے، اب انہیں مزید گھر پر نہیں رکھ سکتے۔ کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ عرشیہ کی آواز لرز گئی۔ مطلب یہ کہ انہیں فوری طور پر ہسپتال میں شفٹ کرنا ہوگا اور ان کا علاج کسی بڑے اسپیشلسٹ سے شروع کروانا ہوگا۔ اگر ہم نے اب دیر کی تو پھر کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں رہے گا۔ ڈاکٹر کی بات عرشیہ کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگی تھی۔ ڈاکٹر تو کہہ کر چلے گئے تھے مگر عرشیہ وہیں راہداری میں دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اسے پتہ تھا کہ بڑے اسپتال اور بڑے علاج کا مطلب بہت سارا پیسہ۔
وہ نوکری تو مل گئی تھی مگر ابھی پہلی سیلری آنے میں بہت وقت تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولی، یا اللہ، ایک طرف تو نے مجھے خوشی کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف یہ امتحان، میں کہاں سے لاؤں گی اتنے پیسے؟ ڈاکٹر کی باتیں سن کر عرشیہ کا دل ڈوبنے لگا تھا، لیکن وہ ٹوٹنے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں پونچھی اور مضبوط لہجے میں خود سے کہا، نہیں عرشیہ، ہمت نہیں آنی، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، میں خود کماؤں گی اور اپنے باپ کا علاج کرواؤں گی۔ اگلے دن سے عرشیہ کی زندگی ایک مشینی جدوجہد میں بدل گئی۔ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک وہ علی یار کے آفس میں پوری تندہی سے کام کرتی، جہاں کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ اس ہنستی مسکراتی لڑکی کے پیچھے کتنا بڑا دکھ چھپا ہے۔ لیکن 5 بجتے جب سب گھروں کو روانہ ہوتے، عرشیہ کی دوسری زندگی شروع ہو جاتی۔ رات کا وقت تھا اور علی یار کے گھر میں کھانے کی میز پر خاموشی طاری تھی۔ علی یار سامنے رکھی پلیٹ میں چمچ ہلا تو رہا تھا، مگر اس کی نظریں ایک جگہ جمی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار عرشیہ کا وہ ہنستا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا، جس کے پیچھے اسے اب ایک عجیب سی تھکن اور اداسی محسوس ہوتی تھی۔ علی یار بیٹا، کہاں کھو گئے ہو؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس کے والد نے شفقت سے اسے ٹوکا۔ علی یار چونک کر سنبھلا اور ایک زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لایا۔ جی بابا، بس وہ آفس کے کچھ کاموں کا سوچ رہا تھا۔ آفس کے کاموں کا یا آفس میں کام کرنے والوں کا؟ اس کے چھوٹے بھائی حمزہ نے شرارت سے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے لقمہ دیا۔ علی یار نے اسے گھورا، مگر اس کے والد نے سنجیدگی سے پوچھا، کوئی خاص بات ہے علی یار؟ تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم کسی الجھن میں ہو۔ علی یار نے گہرا سانس لیا اور چمچ میز پر رکھ دیا۔ پاپا، وہ ایک لڑکی ہے آفس میں، عرشیہ، عجیب ہے وہ، سامنے تو اتنی باتیں کرتی ہے، اتنا ہنستی ہے، لگتا ہے اسے کوئی غم نہیں، مگر پچھلے کچھ دنوں سے میں اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی جو پہلے تھی، وہ جیسے زبردستی خود کو خوش دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سن کر حمزہ نے فوراً ایک زوردار قہقہہ لگایا، ارے واہ بھائی، آج کل تو آپ کی زبان پر صرف اسی کا نام رہتا ہے، عرشیہ نے یہ کہا، عرشیہ نے وہ کہا۔ مان لیا بھائی، آپ بدل گئے ہیں۔ وہ ہٹلر باس جو کسی کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اب ایک لڑکی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ نوٹ کر رہا ہے۔ یہ تو بڑی خطرناک تبدیلی ہے۔ حمزہ، تم حد میں رہو، علی یار نے مصنوعی غصے سے کہا، مگر اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو رہی تھی۔ والد کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، علی یار، کبھی کبھی انسان کے ہنستے ہوئے چہرے کے پیچھے بہت گہرے دکھ چھپے ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ وہ پریشان ہے تو اس کا مطلب تمہارا اس کے ساتھ کوئی انسانی رشتہ بن چکا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہو، مگر اس کی خودداری اسے بولنے نہ دے رہی ہو۔ علی یار خاموش ہو گیا۔ پاپا کی بات نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ عرشیہ واقعی کسی بڑے طوفان سے لڑ رہی ہے اور وہ بس اسے خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ بھائی، میں تو کہتا ہوں، حمزہ دوبارہ بولا، کہ اب اس مسٹری کو حل کرنا ہی پڑے گا۔ آخر وہ کون ہے جس نے ہمارے پتھر دل بھائی کو اتنا سوچنے پر مجبور کر دیا؟ علی یار نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ پتہ لگا کر رہے گا کہ وہ ہنستی مسکراتی لڑکی کس بات کو چھپا رہی ہے۔ علی یار ابھی تیار ہو کر نیچے ہال میں پہنچا ہی تھا کہ اس کی چھوٹی بہن زہرا چہکتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بھائی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ زہرا نے شرارت سے پوچھا۔ آفس، زہرا، بہت کام ہے آج، علی یار نے اپنی گھڑی درست کرتے ہوئے جواب دیا۔ جی نہیں، آج کوئی آفس نہیں کھیلا۔ آپ کو یاد ہے نا، میری شادی کے دن قریب آ رہے ہیں۔ پاپا نے کہا ہے کہ آج آپ کو میرے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے، مجھے اپنے لہنگے اور جیولری کی خریداری کرنی ہے۔ زہرا نے لاڑ سے اس کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ علی یار نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ زہرا، دیکھو، آج بہت امپورٹنٹ میٹنگز ہیں، میں کسی اور دن چلوں گا۔ تبھی پیچھے سے اس کے پاپا کی آواز آئی، علی یار، زہرا ٹھیک کہہ رہی ہے، شادی کی تیاریاں وقت مانگتی ہیں۔ میں نے تمہارے مینیجر کو کہہ دیا ہے کہ تم آج نہیں آؤ گے۔ آج کا دن اپنی بہن کے نام کرو، آخر اس گھر کی اکلوتی رونق کی شادی ہے۔
علی یار اب انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ اس کا دل تو آفس میں تھا جہاں اسے عرشیہ سے بات کرنی تھی، مگر اب وہ مجبور تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو شاید کل بات ہو سکے۔ پورا دن علی یار زہرہ کے ساتھ ایک مال سے دوسرے مال، ایک ڈیزائنر سے دوسرے ڈیزائنر کے پاس گھومتا رہا۔ اس کا جسم وہاں تھا مگر ذہن مسلسل عرشیہ کے اسی اتار چڑھاؤ والے چہرے میں الجھا ہوا تھا۔ بھائی آپ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ میں پچھلے 10 منٹ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ لال رنگ مجھ پر اچھا لگے گا یا گلابی؟ زہرہ نے اسے کوہنی ماری۔ ہاں کیا؟ ہاں لال اچھا ہے، اس نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ زہرہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ بھائی دال میں کچھ کالا نہیں؟ پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ آپ کا دھیان شاپنگ میں ہے ہی نہیں۔ کیا بات ہے؟ علیہ نے جھٹ پٹ بات بدلی۔ کچھ نہیں زہرہ، بس تھک گیا ہوں۔ چلو اب جلدی ختم کرو، یہ شاپنگ، رات ہو رہی ہے۔ ہوٹل کے کچن اور ہال میں اچانک افراتفری مچ گئی۔ مینیجر پسینے پونچھتا ہوا بھاگا آیا اور سب کو لائن میں کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ جلدی کرو، سب سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ہوٹل کے نئے مالک حمزہ صاحب ابھی کسی بھی وقت پہنچنے والے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ عرشیہ جو پہلے ہی تھکن سے چور تھی، گھبرا کر دوسری لڑکیوں کے ساتھ لائن میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا سر دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا اور نظریں نیچے جھکا لی۔ کچھ ہی دیر میں ہوٹل کے گیٹ پر ایک چمکتی ہوئی گاڑی رکی اور حمزہ پورے دبدبے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سب ملازمین نے نظریں جھکا کر اس کا استقبال کیا۔ حمزہ ایک ایک کر کے سب سے پاس سے گزر رہا تھا اور ان کا نام پوچھ رہا تھا۔ چلتے چلتے حمزہ عرشیہ کے سامنے آ کر رک گیا۔ تمہارا نام؟ حمزہ نے مختصر پوچھا۔ عرشیہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے آواز دبا کر آہستہ سے کہا، عرشیہ۔ عرشیہ۔ حمزہ کے قدم وہیں رک گئے۔ اسے فوراً گزشتہ رات کھانے کی میز پر علی یار کی کہی ہوئی باتیں یاد آئی۔ ایک لڑکی ہے عرشیہ، بہت ہنستی ہے مگر پریشان لگتی ہے۔ حمزہ نے غور سے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ عرشیہ نام تو سنا ہوا لگتا ہے، کیا تم یہاں کے علاوہ کہیں اور بھی کام کرتی ہو، کسی آفس وغیرہ میں؟ عرشیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا اگر آج سچ بتا دیا تو بات علی یار تک پہنچ جائے گی اور اس کی خودداری اسے یہ گوارا نہیں تھی۔ اس کا باس اسے اس حال میں دیکھے۔ نہیں سر، میں صرف یہی کام کرتی ہوں، شاید آپ کو کسی نام کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ عرشیہ نے مضبوطی سے جھوٹ بولا، حالانکہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حمزہ نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس نے سوچا کہ علی یار نے جس عرشیہ کا ذکر کیا تھا وہ تو ایک بڑی کمپنی کی کانفیڈنٹ ملازمہ ہے، جبکہ یہ لڑکی تو ایک عام سی ویٹر سی لگ رہی ہے جس کی آنکھوں میں تھکن اور بے بسی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حمزہ نے سر جھٹکا اور دل میں سوچا، میں بھی کیا سوچ رہا ہوں، بھائی کی آفس والی عرشیہ یہاں اس حال میں بھلا کیوں ہوگی؟ شاید نام ایک جیسا ہو۔ حمزہ وہاں سے آگے بڑھ گیا اور عرشیہ نے ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھری۔ آفس میں آج سیلری کا دن تھا۔ سب ملازمین خوش تھے اور اپنے اپنے پلانز بنا رہے تھے کہ کون کہاں گھومنے جائے گا اور کیا خریدے گا۔ عرشیہ کو جب اس کا پہلا سیلری لفافہ ملا تو اس نے اسے کھول کر بھی نہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ اس کے باپ کی زندگی کی امید تھی۔ وہ آفس سے نکلتے ہی سیدھی ہسپتال پہنچی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی مگر قدموں میں ایک عزم تھا۔ عرشیہ نے ڈاکٹر کے کیبن کا دروازہ کھولا اور سیدھی ان کے میز کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب مینیو دیکھ رہے تھے یا شاید کچھ لکھ رہے تھے کہ عرشیہ نے اپنا پورا سیلری لفافہ اور ہوٹل سے ملنے والی اپنی تمام جمع پونجی میز پر رکھ دی۔ ڈاکٹر صاحب یہ لیں پیسے، میرے ابو کا علاج اب رکنا نہیں چاہیے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے کبھی ان نوٹوں کو دیکھا، کبھی اس دبلی پتلی لڑکی کو جس کے ماتھے پر پسینہ تھا مگر چہرے پہ فخر۔ ڈاکٹر نے فائل کھول کر حساب لگایا اور گہری سانس لی۔ عرشیہ بیٹا، یہ رقم تو کافی زیادہ ہے، لیکن کیا یہ تمہاری پہلی سیلری ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ میری زندگی کی پہلی کمائی اور میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے ابو کی سانسوں کی قیمت بنے۔ آپ بس ان کا بہترین علاج شروع کر دیں۔ عرشیہ کی آواز میں ایک ایسی سچائی تھی کہ ڈاکٹر بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے عرشیہ، تمہاری ہمت دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ تمہارے والد ضرور ٹھیک ہوں گے۔ ہم آج ہی سے ان کے ٹیسٹ اور دوائیوں کا نیا مرحلہ شروع کریں۔
پیسے جمع کروانے کے بعد عرشیہ اپنے باپ کے وارڈ میں آئی۔ اس کا باپ اس وقت سو رہا تھا، مگر ان کے چہرے کی سردی اب بھی نمایاں تھی۔ عرشیہ نے ان کا جھریوں بھرا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ ابو، آپ کو پتہ ہے آج میں نے اپنی پہلی کمائی آپ کے نام کی۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ کی یہ بیٹی آپ کے لیے ڈھال بنے گی۔ بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ وہی ان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، مگر یہ رونے میں کمزوری نہیں بلکہ ایک اطمینان تھا۔ اس نے اپنا فرض نبھایا۔ آفس سے پہلی سیلری ملے 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر عرشیہ کی جیب خالی تھی۔ اس نے اپنی محنت کی کمائی کا 1 روپیہ ہسپتال کے بلوں اور باپ کی ادویات کی نظر کر دیا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ ہوٹل کی نوکری سے اپنا پیٹ پال لے گی، مگر بدقسمتی سے ہفتہ اور اتوار ہوٹل کی مرمت کی وجہ سے اسے وہاں سے 2 دن کی چھٹی مل گئی۔ عام طور پر وہ رات کا بچا ہوا کھانا ہوٹل سے ہی کھا لیتی تھی، مگر ان 2 دنوں نے اسے نڈھال کر دیا۔ 2 دن سے اس کے پیٹ میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں گیا تھا۔ بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس کے گھر میں اگر کچھ تھا تو وہ صرف باپ کی دوائیاں۔ اتوار کی اداس شام تھی جب عرشیہ بھوک سے بحال ہو کر سڑک پر نکل آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، تبھی اسے دور ایک شادی ہال کی چمکتی روشنیاں اور ڈھول کی آواز سنائی دی۔ فضا میں لذیذ کھانوں کی خوشبو تیر رہی تھی، جس نے عرشیہ کی بھوک کو مزید چمکا دیا۔ نہیں عرشیہ، تم ایسا نہیں کر سکتی، تم ایک عزت دار لڑکی ہو، اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا، مگر پیٹ کی آگ نے جواب دے دیا۔ اگر کچھ نہ کھایا تو کل آفس جانے کی ہمت بھی نہیں رہے گی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، اپنی چادر درست کی اور اپنے چہرے پر ایک مصنوعی اعتماد سجا کر ہال کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہال کے اندر داخل ہوئی تو لوگوں کا ہجوم تھا، کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں کھانے کی میز کی طرف بڑھی، جہاں گرما گرم قورمہ اور بریانی کی خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس نے ایک پلیٹ اٹھائی اور خود سے بڑبڑائی، آج تو کھانا فل پیٹ بھر کر کھاؤں گی اور کھانے کے سارے ریکارڈ توڑ دوں گی۔ وہ پلیٹ میں سالن ڈال ہی رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے سے وہی جانی پہچانی بھاری بھرکم اور کاٹدار آواز سنائی دی۔ مفت کھانا ملے تو ہر کوئی مکھیوں کی طرح وہاں پر بنبنانا شروع ہو جاتا ہے اور انسان تو بے لگام ہو جاتے ہیں۔ آواز سنتے ہی عرشیہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور سالن کا چمچ پلیٹ سے ٹکرا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا تو سامنے اس کا وہی خبیث باس علی یار کھڑا تھا، جس کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ تھی۔ سر، آپ اب یہاں پر؟ علی یار کو دیکھ کر عرشیہ گھبراہٹ میں ہکلا رہی تھی، مگر پھر خود پر ضبط کرتے مکمل اعتماد کے ساتھ بولی، لگتا ہے آپ یہاں پر کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی بات نہیں سر، اگر کوئی پوچھے گا تو میں کہہ دوں گی آپ میرے ساتھ ہیں۔ آپ پیٹ بھر کر کھانا کھائیے، جتنا آپ نے کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ عرشیہ علی یار کے ہاتھوں میں پلیٹ تھماتے وہاں سے جانے لگی تھی، جب علی یار نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ مس عرشیہ، آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ جی سر، ضرور، میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ کو کیوں نہیں بتاؤں گی؟ اگر میں آپ کو نہیں بتاؤں گی تو پھر کس کو بتاؤں گی؟ عرشیہ اپنا ہاتھ گردن پر پھیرتے یہاں وہاں نظر گھماتے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر اندر سے وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مس عرشیہ، اگر آپ نے یہاں وہاں دیکھ کر چیزوں کا جائزہ لے لیا ہو تو میرے سوال کا جواب بھی دے دیجیے۔ عرشیہ کی حرکت کو دیکھتے علی یار دوبارہ سے بولا تھا، جس پر عرشیہ چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے آہستہ سے بولی، وہ اصل میں آج میری دوست کی شادی ہے نا، اسی نے انوائٹ کیا تھا، اسی کی شادی اٹینڈ کرنے آئی ہوں میں۔ عرشیہ ہنستے ہوئے بولی تھی، جس پر علی یار نے آئی برو چڑھاتے اسے دیکھا۔ سر آپ کھانا کھائیے نا، میں ذرا سلامی اپنی دوست کو دے کر آئی۔ عرشیہ پھر سے وہاں سے نکلنے لگی۔ علی یار نے اس کے ہاتھوں سے لفافہ چھین لیا۔ یہ لفافہ مجھے دے دیجیے، کیونکہ آج میری بہن کی شادی ہے۔ کیا؟ آپ کی بہن کی شادی؟ علی یار کی بات سن کر عرشیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک
علی یار کی کزن اس کے قریب آئی تھی۔ ارے علی یار، یہ کون ہے جسے تم اتنی دیر سے باتیں کر رہے ہو؟ وہ اپنے سامنے سادے سے سوٹ میں کھڑی عرشیہ کی جانب دیکھتے بولی تھی۔ شرم اور ذلت کے باعث عرشیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ نظریں نیچے کیے وہاں سے فرار کی راہ تلاش کر رہی تھی، مگر اپنے سامنے کھڑے باس کی موجودگی میں وہاں سے بھاگنا اس کے لیے ناممکن سا تھا۔ اس پر علی یار کے سامنے ہوتی اپنی بے عزتی پر عرشیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ سر جھکائے شرمسار سی کھڑی تھی جب علی یار کی بات پر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میٹ مائی فیوچر وائف مسز علی یار۔ علی یار نے عرشیہ کا بازو تھام کر اپنے قریب کیا تھا اور مسکراتے ہوئے اپنی کزن کو عرشیہ کے بارے میں بتایا، جس پر اس کی کزن حیرت کا مجسمہ بنے کبھی علی یار کو کبھی اس کے ساتھ کھڑی سادہ سی عرشیہ کو دیکھ رہی تھی۔ سیریسلی علی یار، شی واز یور فیوچر وائف؟ کہاں تم اور کہاں یہ؟ اس کی حالت دیکھ کر تو لگتا ہے کہ اسے ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے ملتا ہوگا، اور یہ یہاں پر بھولی بسری مفت کا کھانا کھانے آ گئی ہو، اور تم اسے اپنی فیوچر وائف بتا رہے ہو؟ مذاق کر رہے ہو کیا تم؟ علی یار کی پرسنالٹی کے آگے عرشیہ کی خستہ حالت کا موازنہ کرتے بولی تھی۔ اس کی اس بات پر عرشیہ کی آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے کسمسا رہی تھی، مگر علی یار کی گرفت مضبوط ہونے کے سبب وہ وہاں سے 1 انچ بھی نہ ہل سکی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ انسان نہیں ہے؟ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ انسان ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس طرح کی لڑکی کو زندگی میں شامل کر رہا ہوں۔ تم جاؤ یہاں سے، اپنا کام کرو۔ علی یار غصے سے کہتا عرشیہ کا بازو پکڑتے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کی کزن پیچھے کھڑی ان دونوں کو جاتے ہوئے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ عرشیہ نے علی یار کے گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ وہ وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی۔ علی یار سنجیدگی سے اسے وہاں سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی تھی، ایک ایسی ہلچل جسے وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ عرشیہ ہال سے بھاگتی ہوئی جب اپنے چھوٹے سے کمرے میں پہنچی تو اس کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ وہ بیڈ پر گر کر زاروں کے تار رونے لگی۔ ذلت کا وہ احساس، وہ تیکھے جملے، اور علی یار کا اسے سب کے سامنے اپنی بیوی کہنا اسے کسی مذاق سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ علی یار نے اس کی غریبی اور مجبوری کا تماشا بنایا۔ ابھی وہ اپنے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ عرشیہ نے ہڑبڑا کر دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھے، لمبی سانس لی اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے اس کے بچپن کی سہیلی انم کھڑی تھی، جو کافی عرصے بعد اسے ملنے آئی تھی۔ سرپرائز! انم نے مسکراتے اسے گلے لگانا چاہا، مگر عرشیہ کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ عرشیہ، کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ انم کا پیار بھرا لہجہ سن کر عرشیہ کی ہمت جواب دے گئی، اور وہ دوبارہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ انم اسے سہارا دے کر اندر لائی اور پانی پلایا۔ جب وہ تھوڑی پرسکون ہوئی تو انم نے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے، کیوں اس قدر ہلکان ہو رہی ہو؟ عرشیہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا۔ ہسپتال کے بل، 2 دن کا فاقہ، وہ بن بھلائی شادی، اور پھر علی یار کا سامنا۔ انم، مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ اس شخص نے میرا مذاق اڑایا، عرشیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے اپنی مغرور کزن کے سامنے مجھے اپنی فیوچر وائف کہہ کر انٹروڈیوس کروایا۔ اس نے سوچا بھی نہیں کہ اس کے ایک جملے سے میری کتنی بے عزتی ہوئی ہے۔ اس کی کزن کے لہجے میں جو حقارت تھی وہ میرے دل میں نشتر کی طرح چھپ رہی ہے۔ مذاق؟ انم نے سوچتے ہوئے کہا، لیکن عرشیہ، ایک CEO لیول کا آدمی جو اتنا روبدار ہو، وہ کسی لڑکی کی خاطر اپنی عزت کیوں داؤ پر لگائے گا؟ ہو سکتا ہے اس نے تمہیں بچانے کے لیے یہ کہا ہو۔ نہیں انم، وہ بہت مغرور ہے، عرشیہ نے غصے سے کہا۔ اس نے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ وہ کتنا بڑا دل رکھتا ہے مجھے ایک مہرا بنایا۔ اسے لگا ہوگا کہ ایک غریب لڑکی کو بیوی کہہ دوں گا تو اس سے کون سا فرق پڑے گا، الٹا وہ تو خوش ہو جائے گی، مگر اس سے نہیں پتا تھا میری خودداری میری غربت سے بہت بڑی ہے۔ عرشیہ کا لہجہ کڑواہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ انم نے تڑپ کر عرشیہ کے ہاتھ تھام لیے۔ عرشیہ، تم فکر مت کرو، میں تمہارے اس باس سے جا کر خود بات کروں گی، اسے کیا حق پہنچتا ہے
کہ وہ تمہارے جذبات کے ساتھ اس طرح کھیلے؟ نہیں انم، ہرگز نہیں۔ عرشیہ نے فوراً سے اسے روک دیا۔ تمہیں کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پہلے ہی بہت ذلت اٹھانی پڑی، اب میں مزید تماشا نہیں بننا چاہتی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، مگر وہ تو بہت برا نکلا ہے۔ اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر مجھے اپنی فیوچر وائف کہا، جیسے میرا اپنا کوئی وجود نہ ہو۔ عرشیہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ انم نے اسے پیار سے گلے لگایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے چپ کروانے لگی تھی۔ اچھا بس کرو، مزید مت رو۔ انم نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو پونچھے۔ تم نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، اس لیے تمہارا ذہن الٹا سیدھا سوچ رہا ہے۔ چلو پہلے میرے ساتھ باہر چلو، میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں، پھر ہم تمہارے ابو کے پاس ہسپتال چلیں گے۔ مگر انم، عرشیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر انم نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ کوئی اگر وگر نہیں، ابھی اور اسی وقت اٹھو۔ پہلے پیٹ بھر کھانا کھاؤ گی تبھی تو ہمت آئے گی نا۔ انم زبردستی عرشیہ کو اٹھا کر باہر لے آئی، اسے ایک اچھے سے ڈھابے پر لے جا کر پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ کھانا کھاتے ہوئے عرشیہ کی آنکھوں میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب علیار نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں ہسپتال پہنچے جہاں عرشیہ کے والد زیر علاج تھے۔ اپنے باپ کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر عرشیہ کے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا۔ وہ ان کے بیڈ کے پاس بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ چوم لیا۔ ابو، بس اب جلدی ٹھیک ہو جائیں، پھر مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ انم نے عرشیہ کو اسپتال چھوڑا مگر اس کے دل میں لگی آگ بجھی نہیں تھی۔ وہ سیدھی اسی شادی ہال پہنچی جہاں سے ابھی کچھ دیر پہلے بارات رخصت ہوئی تھی اور کچھ مہمان ابھی بھی وہاں موجود تھے۔ علیار اپنے خاندان کے ساتھ ہال کے باہر کھڑا تھا جب انم کی گرجدار آواز نے سب کو چونکا دیا۔ انم کی آواز شادی ہال کے باہر گونجی تو وہاں موجود علیار کے گھر والے بھی ٹھٹک کر رک گئے۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ اس غریب لڑکی کی عزت نفس اچھالتے ہوئے آپ کو ذرا ترس نہیں آیا؟ انم نے غصے سے علیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، وہ آپ کو اچھا انسان سمجھتی تھی مگر آپ نے سب کے سامنے اسے اپنی فیوچر وائف کہہ کر اس کی غربت کا مذاق بنایا۔ علیار جو اب تک خاموش تھا ایک قدم آگے بڑھا اور بہت سنجیدگی سے بولا، میں نے کوئی مذاق نہیں کیا اور نہ ہی وہ کوئی جھوٹ تھا، میں واقعی اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ علیار کا یہ 2 ٹوک اعتراف سن کر وہاں موجود اس کے پاپا ماما اور بھائی حمزہ حیرت سے گھنگ رہ گئے تھے۔ انم بھی ایک پل کے لیے خاموش ہوئی مگر پھر اس کے لہجے میں مزید تلخی آ گئی۔ بس کیجئے مسٹر علیار، یہ فلمیں ڈائلاگ کسی اور کے لیے رکھیں۔ انم نے حقارت سے کہا، میں آپ جیسے امیرزادوں کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ جب آپ لوگ کسی غریب لڑکی کو بے بس دیکھتے ہیں تو پہلے اسے اپنی ہمدردی کے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر اسے اپنی انا کا کھلونا بنا لیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگا وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے تو آپ اسے اپنی بیوی کہہ کر اس پر احسان کریں گے تو وہ خوش ہو جائے گی؟ انم بات تو سنو، علیار نے کہنا چاہا مگر انم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، آپ سنیں، وہ لڑکی دن میں آپ کے آفس میں کام کرتی ہے، رات کو ہوٹل میں ویٹرس کی نوکری کرتی ہے تاکہ اپنے باپ کی سانسیں خرید سکے۔ اس نے اپنی پہلی سیلری کا 1 روپیہ ہسپتال میں جمع کروا دیا اور آج وہ صرف اس لیے یہاں آئی تھی کیونکہ وہ 2 دن سے بھوکی تھی۔ اس کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر آپ نے اسے سب کے سامنے تماشا ہی بنا دیا۔ آپ امیر لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ پھینک کر کسی کی بھی زندگی خرید سکتے ہیں، گھٹیا حرکت تھی آپ کی۔ علیار کے پاپا نے آگے بڑھ کر انم سے کہا، بیٹا علیار ایسا نہیں ہے، انکل آپ اپنے بیٹے کو بہتر جانتے ہوں گے مگر میں عرشیہ کو جانتی ہوں۔ انم نے روتے ہوئے کہا، وہ اس وقت ہسپتال میں ذلت کے بوجھ تلے دبی اپنے باپ کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، اسے آپ کے نام کی نہیں عزت کی ضرورت تھی۔ انم اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے تیزی سے نکل گئی جبکہ علیار وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے ذہن میں انم کی کہی ہوئی ایک بات ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ 2 دن سے بھوکی تھی، یہ جملہ اس کے دل کو چیر گیا تھا۔ علیار وہاں سے جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کی آواز آئی، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ابھی وہاں نہیں جانا چاہیے، تمہاری وجہ سے وہ پہلے ہی تکلیف میں ہے۔ نہیں بابا، آپ اور بھائی یہیں رکے، میں جاتا ہوں، حمزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ عرشیہ میرے ہی ہوٹل میں کام کرتی ہے، مجھے شک تھا کہ شاید وہ وہی لڑکی ہے مگر اب یقین ہو گیا ہے کہ وہ مجھے نہیں جانتی اور نہ ہی اس نے مجھے
پہلے کبھی دیکھا ہے، اس لیے اگر میں اس کی مدد کروں گا تو وہ انکار نہیں کر پائے گی۔ آپ بھائی کو لے کر گھر جائیں۔ حمزہ یہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ علیار بے بسی کی مورت بنا کھڑا رہا۔ حمزہ اسپتال پہنچا تو اسے کوریڈور میں عرشیہ بیٹھی نظر آئی۔ وہ انجان بنتا ہوا اس کے قریب گیا اور چونک کر بولا، رے آپ یہاں؟ اپنے سامنے ہوٹل کے مالک کو دیکھ کر عرشیہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ سر آپ یہاں؟ جی، میں اپنے ایک دوست کے والد کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ آپ خیریت سے ہیں؟ حمزہ نے مہارت سے جھوٹ بولا۔ عرشیہ بھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ مس عرشیہ، آپ کے والد کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی ہے، ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا ورنہ ان کی جان بچانا مشکل ہے۔ آپ آپریشن شروع کریں نرس، پلیز میرے بابا کو بچا لیں، ان کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، عرشیہ تڑپ کر بولی۔ نرس نے روکھے پن سے کہا، پہلے آپ کو کاؤنٹر پر پیسے جمع کروانے ہوں گے۔ پیسوں کا نام سن کر عرشیہ کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ اس کے پاس اتنی بڑی رقم کہاں تھی؟ وہ بھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ حمزہ بیچ میں بول پڑا، ڈاکٹر صاحب آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، آپریشن شروع کریں، میں بھی رسید بنوا کر لاتا ہوں۔ حمزہ نے فوراً جا کر تمام بلز ادا کر دیے۔ 3 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور بتایا کہ آپریشن کامیاب رہا اور اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ خوشی کے مارے عرشیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دور کھڑے علیار نے پہلی بار اپنی اس ہستی کھیلتی ملازمہ کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا، مگر وہ سب سے چھپ کر اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد حمزہ کے ماں باپ عرشیہ کے قریب آئے۔ جب انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو عرشیہ نے سوالیہ نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ عرشیہ، یہ میرے ماما اور پاپا ہیں، حمزہ نے تعارف کروایا۔ حمزہ کی ماں نے آگے بڑھ کر عرشیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کسی ممتا بھرے سائے کا احساس پاتے عرشیہ ایک بار پھر رو پڑی۔ تھوڑی دیر میں نرس نے اطلاع دی کہ والد کو ہوش آ گیا ہے اور وہ عرشیہ سے ملنا چاہتے۔ عرشیہ نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے، ایک گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پر ایک ایسی خوبصورت مسکراہٹ سجائی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا انداز اتنا ہلکا پھلکا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی ابھی کس کرب سے گزری ہے۔ حمزہ اور اس کے گھر والے بھی اندر آ گئے۔ عرشیہ نے بڑے فخر سے ان کا تعارف اپنے والد سے کروایا۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر حمزہ اور اس کے والدین حیران رہ گئے۔ اب انہیں سمجھ آیا تھا علیار کے دل میں اس سادہ سی لڑکی نے اتنی جلدی جگہ کیوں بنا لی۔ وہ کافی دیر تک وہاں رہے اور جب جانے لگے تو عرشیہ انہیں چھوڑنے باہر آئی۔ اس نے حمزہ کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اس کے پیسے لوٹا دے گی۔ وہ لوگ چلے گئے اور عرشیہ واپس اپنے باپ کے پاس آ کر انہیں ہدایت دینے لگی۔ ایک طویل ہفتے کے بعد جب عرشیہ نے دوبارہ آفس کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہاں کا منظر بدلا ہوا تھا۔ وہ لڑکے جس کی کہکہے کینٹین سے لے کر میٹنگ ہال تک سنائی دیتے تھے، آج ایک عجیب خاموشی کا لبادہ اوڑھ کر آئی تھی۔ اس نے کسی سے دعا سلام نہیں کی، اپنی نشست پر بیٹھی اور فائلوں کے ڈھیر میں خود کو گم کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی ملازمین جو اس کے آنے پر شرارتی جملے تیار کیے بیٹھے تھے، اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ علیار اپنے کیبن کے شفاف شیشے سے اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ عرشیہ 1 گھنٹے میں اتنی بار پلکیں نہیں جھپکتی جتنی بار وہ پہلے ایک جملے میں الفاظ ادا کرتی تھی۔ اس کی انگلیوں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ زندگی نہیں تھی جو علیار کو اپنا اسیر بنا چکی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے عرشیہ کا وہ سب سے قیمتی اثاثہ چھین لیا ہے جس کی وجہ سے وہ سب سے الگ تھی، اس کی بے فکری۔ علیار نے اسے بلایا۔ عرشیہ اندر آئی مگر اس کی نظریں فرش پر جمی تھی۔ سر، یہ گزشتہ ہفتے کی رپورٹ ہے، اس نے مختصر کہا۔ عرشیہ، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ علیار کی آواز میں التجا تھی۔ سر، کام سے متعلق کوئی بات ہے تو ضرور، ورنہ میرے پاس بہت سی پینڈنگ فائلز ہیں۔ عرشیہ، میں اس رات کے لیے… سر، عرشیہ نے پہلی بار نظریں اٹھائی۔ اس کی آنکھیں نم تھی مگر لہجہ سخت تھا۔ آپ نے اس رات مجھے تماشا بنایا۔ آپ کی نظر میں وہ ایک نیک کام تھا مگر میری نظر میں وہ میری اوقات کا اشتہار تھا۔ میں ایک غریب لڑکی ہوں سر، میں یہاں کام کے لیے آئی ہوں، کسی کی فیوچر وائف کا لیبل لگوا کر ہمدردی سمیٹنے نہیں۔ علیار کچھ کہنا چاہتا تھا
مگر ارشیا نے اسے موقع دیے بغیر کمرے سے باہر قدم نکال لیے۔ علیار اس شام بہت اداس گھر لوٹا۔ اس نے اپنے پاپا اور ماما کو تمام صورتحال بتائی۔ حمزہ بھی وہیں موجود تھا۔ بھائی، اس لڑکی کی خودداری اسے آپ کے قریب نہیں آنے دے گی۔ اسے لگ رہا ہے کہ ہم اس پر احسان کریں، حمزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے والد نے کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا، علیار، جب عزت نفس زخمی ہو جائے تو اسے صرف محبت کے دعووں سے نہیں بلکہ معتبر رشتوں سے بھرا جاتا ہے۔ ہم کل ہی عرشیہ کے گھر جائیں گے، اس کے باپ سے اس کا ہاتھ مانگنے، ایک باس کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مانگنے والے کی حیثیت سے۔ اگلے دن اتوار تھا۔ عرشیہ اپنے باپ کو ناشتہ کروا کر ان کی دوائیاں ترتیب دے رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا شاید انم آئی ہوگی، مگر جیسے اس نے دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانس سے رک گئی۔ سامنے علیار، اس کے والد، والدہ اور حمزہ کھڑے تھے۔ علیار کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ اور مٹھائی کا ٹوکرا تھا۔ آپ سب یہاں؟ عرشیہ ہکلانے لگی، بیٹا کیا اندر آنے کی اجازت نہیں ملے گی؟ علیار کی والدہ نے نہایت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ سب اندر آ کر عرشیہ کے والد کے پاس بیٹھ گئے۔ عرشیہ چائے بنانے کچن میں چلی گئی، مگر اس کے کان وہیں لگے ہوئے تھے۔ علیار کے والد نے بات شروع کی، جناب، ہم یہاں ایک بہت بڑی درخواست لے کر آئے ہیں۔ آپ کی بیٹی نے ہماری کمپنی کے لیے بہت کام کیا، مگر میرے بیٹے علیار اس کے لیے جو محسوس کیا ہے وہ صرف کام تک محدود نہیں۔ عرشیہ کے والد نے حیرت سے علیار کی طرف دیکھا۔ علیار نے ہمت جمع کی اور بولا، انکل، اس رات شادی میں نے اس سب کے سامنے اپنی منگیتر اور فیوچر وائف کہا تھا۔ عرشیہ کو لگتا ہے وہ ایک مذاق تھا، مگر میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں وہ میرے دل کی آواز تھی۔ میں آپ کی بیٹی کی ہمت، اس کی محنت اور اس کی سچائی کا دیوانہ ہوں۔ میں اسے وہ تمام خوشیاں اور عزت دینا چاہتا ہوں جس کی وہ حقدار ہے۔ عرشیہ ٹرے پکڑے دروازے میں ہی رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ علیار کی باتوں میں تکبر نہیں بلکہ ایک سچی تڑپ تھی۔ حمزہ نے شرارت سے کہا، بھابھی، اب چائے تو پلا دے، ورنہ بھائی نے تو ہمیں یہیں دھرنا دے دینا ہے۔ عرشیہ شرما کر اندر آئی۔ اس کے والد نے علیار کا ہاتھ تھاما اور کہا، مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے، اور اگر وہ اس رشتے سے خوش ہے تو مجھے اس سے بہتر داماد نہیں مل سکتا۔ علیار نے عرشیہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ایک طویل عرصے کے بعد وہی پرانی شرارتی اور دلکش مسکراہٹ واپس آ رہی تھی۔ تم اس عرشیہ، کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے میں راستہ بھولا ہوا مسافر ہوں؟ علیار دبی آواز میں پوچھا۔ عرشیہ نے چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے سرگوشی کی، نہیں سر، اب لگتا ہے کہ آپ کو صحیح منزل مل گئی ہے۔ ہال میں کہا گونجا۔ عرشیہ کی خاموشی ٹوٹ گئی اور اس کے گھر میں ایک بار پھر خوشیوں کی روشنی لوٹ آئی۔ علیار نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور یہ وعدہ کیا کہ وہ اب اسے کبھی رونے نہیں دے گا۔